نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وقال الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. حاضرین، اس وقت میں جو ڈرامہ، جو سیریل سب جگہ مشہور ہے، عام ہے، دیکھا جا رہا ہے، ترکی کا بنا ہوا ارطغرل غازی، کیا اسے دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ شریعت کی روح سے ہمیں کیا حکم ہے؟ میں دلائل کی روشنی میں ثابت کروں گا کہ یہ ڈرامہ دیکھنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ ابھی جس آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں: لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے مذاق بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جمہور صحابہ، تابعین، ائمہ کے نزدیک لہو الحدیث عام ہے، جس سے مراد گانا بجانا اور اس کا ساز و سامان ہے، موسیقی کے آلات اور ہر وہ چیز جو انسان کو خیر اور بھلائی سے غافل کرے اور اللہ کی عبادت سے دور کرے۔ حاضرین، اس آیت میں ان بدبختوں کا ذکر ہے جو کلام اللہ سے اعراض کرتے ہیں اور موسیقی، نغمہ، سرور، گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے ہیں۔ لہو الحدیث سے مراد یہاں پر افسانے، ڈرامے، ناول وغیرہ ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والوں کی تعریف فرماتے ہوئے: والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ سورۃ الفرقان کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ ڈرامہ ارطغرل اس کے معنی ہے ترکی زبان میں شکاری ہیرو یا عقابی شخص کے بھی ہیں۔ ارطغرل ایک غازی، بہادر، نڈر، بے خوف، عقلمند، باروب سپاہی تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کے ارطغرل یہ والد تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کے والد تھے یہ ارطغرل۔ سن 1191 عیسوی کے آس پاس ان کی ولادت کا زمانہ بتایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی کے متعلق یہ مشہور کیا جا رہا ہے، اور یہ ارطغرل غازی اس وقت پوری دنیا میں موضوع بحث ہے۔ خلافت عثمانیہ کا حقیقی بانی یہی ارطغرل غازی ہے۔ اس نے عالم اسلام کو متحد کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ یہ سلطنت عثمانی 3 بر اعظموں پر پھیل گئی اور دنیا کی سب سے لمبی مدت تک قائم رہنے والی اور سب سے مضبوط سلطنت بن گئی۔
جو 1299 سے لے کر 1923 عیسوی تک قائم رہی۔ اب ڈرامے میں اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس سیریل کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ عوام کے ساتھ ساتھ بعض خواص بھی اس کو دیکھنے کے عادی بن گئے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کی پوری کہانی معلوم کرانے کے لیے اس سیریل کو بنایا گیا ہے۔ دیکھنے والوں کا دیوانہ پن اور دیکھنے کا نشہ چڑھ گیا ہے۔ لوگ ثواب سمجھ کر دیکھ رہے ہیں، عبادت سمجھ کر دیکھ رہے ہیں، باقاعدہ دیکھ رہے ہیں، روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ بزرگوں، دوستوں، اس ڈرامے کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے اسلام کی تبلیغ میں بڑی مدد ملی ہے۔ واہ بھائی، اس ڈرامے سے لوگ، بعض مفکرین اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں غیر مسلم اسے دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک بات یاد رکھیے آپ، شراب کو قرآن نے حرام کہا ہے۔ قرآن نے کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب میں نفع ہے، فائدہ ضرور ہے، تو کیا اس فائدے کے پیش نظر شراب کو آپ حلال کر دیں گے؟ جس چیز میں بھی فائدہ نظر آئے وہ حلال ہو جائے گی۔ قرآن نے کہا شراب میں نفع ہے، فائدہ ضرور ہے، لیکن اس کا گناہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ زمانے جاہلیت میں شراب پی کر لوگ جوا کھیلتے تھے اور جیتی ہوئی رقم غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، اور یہ اچھا کام تھا۔ لوگ غریبوں میں مدد کرنا، غریبوں میں پیسہ لٹانا، انفاق سے کام لینا بہت اچھا کام ہے، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ اس میں نفع ہے۔ جوا کھیل کر، شراب پی کر پیسوں کو تقسیم کرنا غریبوں میں نفع کی چیز ہے، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے۔ شراب کے نشے میں عقل زائل ہوتی ہے، انسان جھوٹ بولتا ہے، بیوی پر ظلم کرتا ہے، ماں باپ کی ناقدری کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے گناہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے نفع کے باوجود شراب کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ ایک اصولی بات یاد رکھیے، اسلام کی تبلیغ اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہر طریقے کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ سن رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہر طریقے کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تحریر فرماتے ہیں، اگر تبلیغ اسلام کے خاطر اس دلیل کو، جیسا کہ اس ڈرامے کے تعلق سے کہا جاتا ہے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اس دلیل کو قبول کر لیا جائے تو کل کو یہی دلیل بنفس نفیس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھانے کے لیے بھی پیش کیا جائے گا، کہ اگر حضور کی شبیہ دکھایا جائے گا تو لوگ اور اسلام قبول کریں گے، اس طرح غیروں کا فائدہ ہوگا، لوگ مسلمان بنیں گے، اور حضور کی شبیہ بھی دکھانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے لوگ۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے خاص اصول شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ اگر ان اصولوں کو پس پش ڈال دیا جائے تو پھر یہ اسلام کے ساتھ دوستی نہیں بلکہ دشمنی ہے۔ عیسائی، یہودی، کفار، مشرکین اپنے مذہب کے پرچار کے لیے اپنے ہر جائز اور ناجائز طریقہ کار کو درست سمجھتے ہیں، تو کیا ہم بھی ایسے ہی سمجھ لیں؟ اسلام کی تبلیغ کے لیے ہر طریقے کو اپنا لو۔ سنیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کتنی بہترین، کیا بہت اچھی بات فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی زمانے یا کسی خطے کے لوگ
موسیقی کے ذریعے اسلام کی طرف، میوزک کے ذریعے اسلام کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، تو کیا تبلیغ اسلام کے خاطر طبلے سارنگی پر قرآن سنانے کی اجازت آپ دے دیں گے؟ بتائیے آپ۔ اگر کسی علاقے کے لوگ حضور کی شبیہ دیکھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو مسلمان معاذ اللہ آپ کی فرضی تصویر شائع کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ اگر مسلمان عورتوں کے رقص و سرور سے متاثر ہو کر کچھ لوگ مسلمان ہونے پر آمدہ ہو تو کیا ان کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے رقاصاؤں کے طائفے بھیجے جائیں گے؟ یہ سوال ہے۔ لہذا پتہ چلا سیرت طیبہ سے ہمیں یہ بات واضح ہو کر ملتی ہے کہ حق کی تبلیغ اور اشاعت صرف حق طریقوں سے ہی کی جا سکتی ہے۔ حق کی تبلیغ اور اشاعت صرف حق طریقوں سے ہی کی جا سکتی ہے۔ پہلے بھی دین کے نام پر فلمیں وغیرہ بنائی گئی تھی اور ان کے فوائد بتائے گئے، جیسا کہ آج اس کے لیے فلم ڈرامہ بنایا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے سیریل کو دیکھنا شریعت کی روح سے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا ہے؟ ہر چیز کو ہم دلیل سے لیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیزیں اللہ اس کے رسول دیں اسے لے لو، جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول منع کرے اسے چھوڑ دو، چاہے اس کے اندر بھلائی ہو، چاہے اس کے اندر ظاہری نفع آپ کو نظر آئے۔ ایسے سیریل کو دیکھنا شریعت کی روح سے کیا ہمارے لیے درست ہے؟ بعض علماء بغیر کسی شرعی دلیل کے اس کو دیکھنے کے اس طور پر اجازت دی ہے کہ جو لوگ فحش فلمیں، ننگے ناچ دیکھنے کے عادی بن چکے ہیں ان کو یہ سیریل دیکھنا چاہیے۔ اس طرح بعض علماء معدود چند جمہور فقہائے علماء سے ہٹ کر بات بتائی جو کہ ناقابل قبول ہے۔ بعض دیندار افراد اس ڈرامے پر فریفتہ ہیں، اس کے دیوانہ بنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بعض نام نہاد علماء اور خود ساختہ مفکرین بڑے بڑے مضامین لکھ کر اس کو دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی بھی جائز مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی چوری کر کے صدقہ کرے تو کیا اسے آپ شاباشی دیں گے؟ غریبوں میں صدقہ دے رہا ہے اور خرچ کر رہا ہے، لیکن چوری کے ذریعے سے کسی بھی جائز مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ خلافت عثمانیہ کے تاریخی دور کی رودات تاریخ کی کتابوں کے مطالعے سے بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے ڈرامہ بنانا ضروری نہیں ہے۔ اسکرین پر جو لوگوں کو دکھایا جاتا ہے یہ ڈرامہ، اس کا اصلاحی اثر وقتی ہوتا ہے اور کتابی اثر دیرپا ہوتا ہے۔ ارطغرل غازی سیریل ڈرامہ فحش فلموں سے بچنے کا حل نہیں ہے۔ جو کہہ رہے ہیں، جو باقاعدہ فلمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تو جائز ہے، گنجائش ہے کہ وہ اس ڈرامے کو کم از کم دیکھے۔ فحش فلموں سے بچنے کا حل نہیں ہے کہ اس ارطغرل غازی سیریل کو دیکھا جائے، اس لیے کہ یہ سیریل خود ناجائز ہے۔ زہر زہر ہوتا ہے بھائی، زہر زہر ہوتا ہے، کوئی ہلکا کوئی تیز۔ عقل مندی یہ ہے کہ دونوں سے بچنے کی فکر کیا جائے، یعنی کہ تھوڑا سا ہے زہر کھا لو، زہر زہر ہے، پاخانہ پاخانہ ہے، پیشاب پیشاب ہے، ایک خطرہ بھی حرام ہے اور کئی خطرے بھی حرام ہیں۔ فحش فلموں سے بچنے کے لیے کیا ارطغرل غازی یہی ایک راستہ ہے؟
کہ اس کو دیکھا جائے؟ فحش فلموں سے بچنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. کیا اچھی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ بھئی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرو. دھیرے دھیرے برائیوں کو چھوڑ دو، ناجائز امور کو چھوڑ دو. تفسیر، اچھے بامعنی اشعار، نعتیہ کلام سنیں. مجاہدین اور اولیاء اللہ کے حیرت انگیز واقعات پڑھیں اور سنیں. یہ ہے حل. اب میں آپ کو بتاؤں گا شرعی دلائل کی روشنی میں کہ ارطغرل غازی سیریل دیکھنا کیوں کر ناجائز ہے، حرام ہے. دیکھیے اس میں تین بڑے بڑے خرابیاں ہیں. نمبر ایک ویڈیوگرافی ہے اس کے اندر. دوسرے نمبر پر رقص اور موسیقی ہے. تیسری خرابی اجنبی عورتوں کی موجودگی پائی جاتی ہے، اور یہ تینوں امور ناجائز ہیں. چنانچہ تصویر کے بارے میں حدیث میں ہے اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو بنایا ہے اس کو زندہ کرو. من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ان سے کہا جائے گا تصویر بنانے والوں سے کہ تم نے جو بنایا ہے اس کو زندہ کرو. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5950. تصویر کسی بھی جاندار کی ہو اس کا بلا ضرورت بنانا، رکھنا اور دیکھنا قطعاً جائز نہیں. دوسری بات، خواتین کی تصویر دیکھنے میں بد نظری کا گناہ بھی ہے. اس سیریل کے اندر خواتین بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. ارطغرل غازی کے ڈرامے میں جاندار کی تصاویر بھی ہیں، ساتھ ساتھ عورتوں کی تصاویر بھی ہیں. اب حدیث سنیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوتان ملعونان صوت مزمار عند نعمت و صوت ویل عند مصیبت. صحیح حدیث ہے. یہ دو آوازیں ملعون ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آوازیں ملعون ہیں، خوشی کے وقت میوزک کی آواز اور مصیبت کے وقت آہ و بکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَقَذَفٌ وَمَسْخٌ وَذَلِكَ إِذَا شَرِبُوا الْخُمُورَ وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ وَضَرَبُوا بِالْمَعَاذِفِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں جب شراب نوشی، گلوکاری اور میوزک گانے بجیں گے تو زمین میں دھسنے اور پتھروں کی بارش اور شکلیں بگڑنے کے عذاب نازل ہوں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور لہو و لعب اور گانے بجانے کے آلات ختم کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. مشکات حدیث نمبر 3654. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیقی کے سننے سے دل میں زنا کا خیال اس طرح پیدا ہوتا ہے جس طرح بارش کے برسنے سے زمین میں کھیتی پیدا ہوتی ہے. در مختار میں ہے، در مختار بڑی کتاب ہے فتوے کی، اس میں ہے وفی البزازیتی استماع صوت الملاہی کضرب قصب ونحوہ حرام لقوله علیہ الصلاۃ والسلام استماع الملاہی معصیۃ والجلوس علیہا فسق والتلذذ بها کفر فالواجب كل الواجب ان يجتنب كي لا يسمع لما روی انه ادخل اصبعه في اذنه عند سماعه.
جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 504۔ اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ لہو و لعب، موسیقی، آلات لہو و لعب سے اجتناب کیا جائے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، حضرت نافع کہتے ہیں کنت مع ابن عمر فی طریق فسمع مزمارا فوضع اصبعیہ وناء عن الطریق الى الجانب الآخر ثم قال لي بعد ان بعد یا نافع هل تسمع شيئا قلت لا فرفع اصبعیہ من اذنیہ قال كنت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسمع صوت یراء فصنع مثل ما صنعت قال نافع فكنت اذ ذاك صغيرا۔ مسند احمد اور ابو داود کی یہ روایت ہے۔ راستے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بانسری کی آواز سنی، میوزک کی نہیں، موجودہ زمانے کی ڈیجیٹل میوزک نہیں، بانسری کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور بانسری کی آواز سے دور ہو گئے۔ اور آج کل کے سنتے تو کیا کرتے؟ آج کل کی جو میوزک ہے اور موسیقی ہے، اگر اسے سنتے تو کیا کرتے؟ بانسری کی آواز سے اتنا اجتناب۔ بزرگان محترم، عموماً ٹی وی پر آنے والے سیریل، ڈرامے، پروگرام، موسیقی، ناچ گانے بد نگاہی کے اسباب سے خالی نہیں ہوتے، اور معاونت علی الاسم، گناہ میں ساتھ دینا ہے۔ گناہ میں ساتھ دینا یہ حرام ہے، جو کہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر ساتھ مت دو۔ اگر کسی کو خلافت عثمانیہ کی تاریخ جاننی ہو تو اس کے لیے تاریخ کی کتابیں موجود ہیں، ان سے استفادہ کر لیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ ایسی فلمیں دیکھنے کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، یا گناہ کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے۔ گناہ کو ہلکا سمجھنا یا گناہ ہی نہ سمجھنا خطرناک گناہ ہے۔ اور سنا ہے کہ یہ ڈرامہ سلسلے وار چلتے ہیں، ارطغرل غازی، یہ ڈرامہ سلسلے وار چلتا ہے۔ سلسلہ وار فلموں اور ڈراموں کے دیکھنے کی لوگوں کو جو لت لگتی ہے، خصوصاً عورتوں کو، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، نہ انہیں شوہر کی خدمت کا پتہ چلتا ہے، نہ اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی جائز کھیل تماشا بھی اگر فرائض اور واجبات میں کوتاہی کا سبب بننے لگے تو وہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ نیز اس طرح کے ڈراموں میں محض فرضی یا مبالغہ پر مبنی ہوتے ہیں، جس میں جھوٹ اور کذب، افتراء، بہتان، غیبت جیسے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ ماضی میں بھی مصر، ایران، ترکی، امریکہ میں اس قسم کے اصلاحی کوششیں کی گئی۔ مزید تو یہ ہے انبیاء کرام اور صحابہ کی زندگیوں پر کافی فلمیں اور ڈرامے بنائے لوگ، لیکن یہ فلمیں مسلم بلکہ غیر مسلموں پر بھی کوئی مثبت و دیرپا اثرات ڈالنے میں ناکام رہے۔ ہر دور کے چیلنج مختلف ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام، آج کے دور میں کفر نے سائنسی ریسرچ کے ذریعے حملوں کے طریقے بدل لیے ہیں، لہذا ہمیں بھی اپنے ایمان کا دفاع اسی طرح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے فحش فلمیں اور ڈرامے، موسیقی، آلات لہو و لعب سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ خوب قرآن پڑھنے اور ذکر اذکار کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔